بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فرسٹ آف آل، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر الیکشن کا دورہ ہے اور ہر طرف الیکشن کمپین کے چرچے ہیں۔ امیدوار اپنے ووٹرز کے پاس جا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، لیکن اس الیکشن میں کچھ چیز ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے۔ جسٹ لائک کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اور ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو بنیاد بنا کر ان سے انتخابی نشان بلہ واپس لیا گیا، تو اس پر مخالفین کو شاید اس طرح اندازہ نہیں تھا کہ لوگ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو جو الیکشن کمیشن نئے انتخابی نشان دے گا اس کو لوگ کس طرح سے ٹرینڈ میں لے کر آئیں گے، کیونکہ نو ڈاؤٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک پاور ہے اور بہت بڑی پاور ہے۔ انہوں نے جو بھی چیز وائرل کرنی ہو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کے پاس والنٹیئرز اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو سوشل میڈیا کی پاور کا اچھی طریقے سے اندازہ ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت اپنا کوئی بھی میسج اگر کنوے کرنا ہے، کوئی بھی پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، تو سب سے بہترین جو ان کے پاس پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ جب الیکشن کمیشن نے اس متعصبانہ فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے انتخابی نشان واپس لیا اور کیس دوبارہ سے سپریم کورٹ کے سامنے گیا، اور سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کیا ہونی تھی، قاضی صاحب نے اسی طرح سے جو ان کو لکھ کر دیا گیا تھا انہوں نے ایز اٹ سنا دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے بھی انتخابی نشان بلہ نہ مل سکا۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی پوری ٹیم کی طرف سے جو ان کو احکامات تھے اس کی بجا آوری کرتے ہوئے انہوں نے انتخابی نشان انتہائی بھونڈے قسم کے دیے۔ کسی کو جگ دے دیا، بالٹی دے دی، چارپائی دے دی، کسی کو جناب انہوں نے بینگن دے دیا، یعنی اس طرح کی چیزیں جب دی ان کو تو لوگوں نے اس کو بھی پکڑ کر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنا دیا۔ اور ان میں سے ایک جو مادر سیالکوٹ ہیں عثمان ڈار کی والدہ، جنہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ وقت کے جو اس وقت جو فسطائیت چل رہی تھی، جو اندھیر نگری تھی، جو بدماشی، جو گنڈا گردی چل رہی تھی، اس کے سامنے ڈٹ جانے کو ترجیح دی۔ یعنی انہوں نے جو عثمان ڈار نے سٹیٹمنٹ دی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس سے بھی ڈینائی کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، میں جانتی ہوں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ بیان دلوانے والوں نے دلوایا، اور جب عثمان ڈار کا انٹرویو آتا ہے ساتھ ہی ان کی والدہ کی سٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہے، اور وہ مینشن کر کے کہتی ہیں خواجہ آصف تم نے جو کروانا تھا کروا لیا، اب تمہارا مقابلہ میں کروں گی۔ اس دن کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صنف آہاں جو ہیں انہوں نے اس دن کے بعد سے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا، اور خواجہ آصف تب سے نواز شریف سے زیادہ خواجہ آصف پریشان نظر آتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ سیالکوٹ کے اندر ڈار فیملی ایک تگڑی فیملی ہے۔ یہ الگ بات ہے پاکستان تحریک انصاف میں ان کی شمولیت ہے، اس وجہ سے پوری ریاستی مشینری جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک شکنجا ہے جو ٹائٹ کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں پر، سپورٹروں پر، ان کے امیدواروں پر، یعنی عمران خان سے لے کے ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے سب کے اوپر بھی شکنجا سخت ہے۔ تو عثمان ڈار کی والدہ نے بڑے دبنگ انداز میں نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ہائی کورٹ میں بھی کیس دائر کیا، اور اپنا جو ان کے کاغذات نامزدگی بار بار مسترد کیے جا رہے تھے اس کو انہوں نے یہاں سے لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ لیا اور دوبارہ سے منظور ہوئے۔ تو عثمان ڈار کی والدہ کو بچے کا جھولا انتخابی نشان دیا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے اس کو اتنا وائرل کر دیا، یعنی جب نواز شریف کو دوبارہ پاکستان میں ری لانچ کیا گیا تھا اور مینار پاکستان پر انہوں نے آنا تھا تو انہوں نے ایک ترانہ تیار کروایا تھا کہ مشکل سے نکالو نواز شریف، تو اس کو اتنا پرموٹ کرنے کے باوجود، لاکھوں روپے کا بجٹ لگانے کے باوجود، اپنے بہت زیادہ انرجی لگانے کے باوجود بھی اس سے کہیں زیادہ وائرل یہ ترانہ ہو چکا ہے جو محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے ایک ریلیز کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ خواجہ آصف صاحب گئے ہیں، دلچسپ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب گئے ہیں ووٹ مانگنے اور ماسک لگا کر گئے ہیں، اور وہاں جا کر دکان والے سے انہوں نے برفی بھی کھائی ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جائز ناجائز کام ہو مجھے بتاتے میں خود آ جاتا، آپ کو کوئی جائز ناجائز کام ہو مجھے بتا دیا کریں۔ آگے سے دکان والے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں ناجائز کام کیوں کروں گا، آپ کو جائز ہی بتاؤں گا۔ تو خواجہ صاحب کے ہم نوا کچھ اور بھی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی ناجائز بھی کر لیا کر۔ تو مطلب یہ ان لوگوں کی ترجیحات ہیں، یہی وقت الیکشنوں کے چند دن ہیں جو رہ گئے ہیں 15-20 دن، یہی لوگوں کو گھیریں گے، ان کے سامنے اپنا ان کو ہمدرد شو کریں گے، ان سے ووٹ لیں گے اور اسمبلی میں جا کر واپس وہی فرعون صفت بن جائیں گے۔ یعنی اگر آپ ایک منہ سے اس خاتون کو اگر آپ بین کہتے ہیں تو ان کے اوپر پولیس نے جا کر ان کا گریبان پھاڑا ہے، ان کے گھر میں بدتمیزی کی ہے، آپ اخلاقی جرات کرتے ایک دفعہ ان کے گھر جاتے، ان سے معذرت کرتے، ان کو بتاتے کہ میں نے نہیں کروایا، لیکن خواجہ صاحب چونکہ اس سارے کے سارے دھندے میں ملوث ہیں
تو خواجہ صاحب جو ہے انہوں نے جانا مناسب نہیں سمجھا اور بس اپنے آپ کو ٹویٹر کے اوپر ہی باؤنڈ کر کے رکھا اور ٹویٹر پر ہی کہتے رہے. حالانکہ وہ بیانات جو انہوں نے دیے کہ وہ میری بہن ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے طنز کیا، اس کے بعد بھی انہوں نے غیر اخلاقی باتیں کی. خواجہ آصف کے ساتھ کوئی اخلاقیات کی توقع کرنا یہ بالکل احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے. کبھی بھی خواجہ صاحب کے اوپر یہ کم از کم آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اخلاقیات سے بات کریں گے. تو یہ سچویشن اس وقت سیالکوٹ کے الیکشن کی ہے. آپ سوچیں کہ اگر ایک حلقے میں خواجہ صاحب کو وقت ڈلا ہوا ہے تو باقی حلقوں میں کیا سچویشن ہوگی. وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو اس بار جا کر ووٹ ہی نہیں مانگنا پڑتا. لوگ خود اگر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ خود اگر کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ قیدی نمبر 804 کی امانت ہے. میں نے جتنے حلقے وزٹ کیے ہیں کم از کم یہی نتیجہ ہے کہ لوگ بڑا سرپرائز دیں گے. اور مسلم لیگ نون کو ویسے ہی بہت بڑا سرپرائز ملنے جا رہا ہے. پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں اس بار جو مسلم لیگ نون کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا ریکارڈ دیکھنے والا ہوگا. دوسرا یہاں پر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہے شعیب ملک کی دوسری شادی. ان کی شادی ہوئی ہے ثنا جاوید جو ایک ایکٹر ہیں. اب یہاں پر کچھ چیزیں جو انڈین میڈیا پر چل رہی ہیں، وہاں پر چل رہا ہے کہ وہ جس طرح سے پسوی جی آتے ہوتے تھے اور کہتے تھے سرفراز دھوکہ دے گا، تو وہاں پر ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جی مسلمان تھا اور پاکستانی تھا اور اس نے دھوکہ دیا. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ان کا ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے. اب بچوں کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ کوئی بھی سلیبریٹی جو عمل کرتی ہے اس کا نو ڈاؤٹ کہ معاشرے کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے. اگر میں بھی ایک جرنلسٹ، میرا اگر نام ہوتا ہے، ایک نام بن جاتا ہے، اور میں اگر کوئی ایکٹ کروں گا لوگ اس کو دیکھیں گے اور فالو کریں گے. لوگوں کی طبیعتوں پر، لوگوں کا کردار پر وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے. لیکن ہماری جتنی سلیبریٹیز ہیں وہ ڈٹھائی کے ساتھ شادیوں پہ شادیاں کرتے آئیں گے، لیکن وہ سوچیں گے نہیں کہ اس کا سوسائٹی کے اوپر، معاشرے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو ملک صاحب کی شادی ٹرینڈ کر رہی ہے پاکستان میں اور لوگ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. اور پہلی شادی بھی کنفرم نہیں ہے کہ ثانیہ مرزا کو طلاق دے دی ہوئی ہے یا نہیں دی ہوئی، لیکن وہ معاملات چل رہے ہیں. لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے جو ابھی چھوٹا سا ہے، جس کو ابھی ماں اور باپ دونوں کا پیار چاہیے؟ اس بچے کی تربیت کرنے کے بجائے ملک صاحب دوسری شادی کر کے بیٹھے ہیں اور پاکستانی دھڑ دھڑ ان کو مبارکیں دے رہے ہیں. تو خدا کا خوف کرو. اس معاشرے میں جو ایک بے حیائی پھیل رہی ہے ڈراموں کے ذریعے سے، جو ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے وہی کچھ آپ ریئلٹی میں امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں اس کی، وہی کچھ آپ حقیقت میں لوگوں کو دکھا کر ان کے مائنڈ سیٹ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی شرمناک بات ہے. اسے سوچنا چاہیے آپ کو. آپ نے شادی کی ہے، اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اس بچے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے جس کی آپ نے تربیت کرنی تھی. اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا جب وہ آپ کا یہ کردار دیکھے گا. تو بار صورت ہے یہ ذاتی مسئلہ ہے، میں اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہ رہا تھا. لیکن انڈین میڈیا پر جس طرح سے میں نے پروپیگنڈا سنا اور اس کے بعد جو امپیکٹ ہماری سوسائٹی کے اوپر پڑنا تھا اور پڑ رہا ہے، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے جرنلسٹ، میرا حق بنتا تھا میں اس پر بات بھی کروں اور جو غلط ہے اس چیز کو غلط بھی کہوں. آخر میں بات کروں گا عالیہ حمزہ صاحبہ. عالیہ حمزہ صاحبہ جو اس وقت جیل میں ہیں، انہوں نے پیغام جاری کیا ہے کہ جیل کا بدلہ ووٹ سے. عالیہ حمزہ کو آج تقریباً 260 دن ہونے والے ہیں جیل کے اندر، اور ان کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے اس ریاست نے ناروا سلوک رکھا، ایک پاکستان کی بیٹی کے ساتھ بلا وجہ جیل میں بند ہے، کوئی جرم ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو رہائی نہیں مل رہی. اب ان کا انتخابی نشان وہ جو لوڈو کا دانا ہوتا ہے وہ ہے ڈائس، آئی تھنک سو، تو وہ ان کا انتخابی نشان ہے. حمزہ شہباز کے مقابلے میں وہ الیکشن فائٹ کر رہی ہیں. انہوں نے یہ پیغام جاری کیا ہے کہ جیل کا بدلہ ووٹ سے، جیل کا بدلہ ووٹ سے لیجئے، ان کو ووٹ دیجئے، زیادہ سے زیادہ لیڈ کے ساتھ ان کو جتوائیے اور اس فسطائیت کے ماحول کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیجیے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.